السلام علیکم دوستو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل آئی اسٹوڈیو میں۔ دوستو، ایک ایسا وقت تھا جب دنیا میں اسلامی لیڈروں کی آواز پر ہر کسی کو لبیک کہنا پڑتا تھا۔ یہ وقت آج سے کئی صدیاں پہلے کا نہیں بلکہ چند دہائیاں پہلے ہی گزرا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 70 اور 80 کی دہائی کی، جب دنیا میں عالمی لیڈرز کی فہرست میں شمار ہونے والے زیادہ تر لیڈران کا تعلق مسلم ممالک سے ہوتا تھا۔ مگر یہ ایک ایسا دور تھا جب ترکی ان طاقتور مسلم ممالک کی صف سے باہر تھا۔ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل جانی ٹی وی پر آپ کو ترکی کی تاریخ سے آگاہ کیا تھا، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رجب طیب اردگان کی زندگی کے بارے میں، جسے ترکش لوگ ریسپ طیب اردوان کہتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میری سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل آئی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ دوستو، رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو استنبول شہر سے کچھ فاصلے پر موجود ایک چھوٹے سے شہر قاسم پاشا نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام احمد اردگان تھا۔ طیب اردگان کے آباء و اجداد سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں جارجیا میں رہا کرتے تھے۔ 1877 میں عثمانیوں کی روسیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو رجب طیب اردگان کے آباء و اجداد ترکی ہجرت کر گئے۔ دراصل جو لوگ اسلام کے پاس ہوتے ہیں انہیں اسلام اور اسلامی طرز زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ رجب طیب اردگان کے آباء و اجداد جارجیا میں رہا کرتے تھے، جہاں ان کے ساتھ زیادہ آبادی کرسچن کی تھی، تو ان کے خاندان میں اسلامی طرز زندگی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہی پرورش طیب اردگان کے والدین نے ان کی بھی کی۔ وہ جب چھوٹے تھے اور گھر کے حالات زیادہ بہتر نہیں تھے، اس کے والد ایک پھل فروش تھے، انہوں نے بچپن میں ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ طیب اردگان خود بتاتے ہیں کہ جب میں مدرسے جایا کرتا تھا تو رستے میں کئی لوگ مجھے کہا کرتے تھے، بیٹا کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے لو، مدرسے میں پڑھنے کے بعد تمہیں نہلانے تو مردے ہی ہیں۔ مگر میں ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرتا اور چلتا جاتا۔ وہ جب مدرسے سے واپس گھر آتے تو لیمو کا شربت کا ٹھیلا لگاتے، جن سے ان کا گزر بسر ہو جاتا۔ 1973 میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور اپنی ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ 1978 میں انہوں نے ایمائن اردگان سے شادی کی، جن سے ان کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ اپنے بڑے بیٹے کو انہوں نے اپنے والد کا نام یعنی اس کا نام احمد اردگان رکھا، دوسرے بیٹے کا نام بلال رکھا، جبکہ مزید ان کے ہاں 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ 1981 میں انہوں نے مرمرہ یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کر لی۔ طیب اردگان کا مدرسے میں پڑھنا ان کے اسلام سے لگاؤ کی ایک بڑی وجہ تھی۔ 70 کی دہائی میں جب ترکش قوم اسلام سے کوسوں دور ہو چکی تھی، طیب اردگان نے اسٹوڈنٹ یونین میں شمولیت اختیار کی۔ وہ اسلام مخالف ہونے والے ہر کام کی مخالفت کرتے رہے۔ 1976 میں وہ اسلامسٹ نیشنل پارٹی کے سربراہ بنا دیے گئے۔ 1991 میں وہ پہلی بار عملی سیاست میں آئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ترکش لوگ پاکستانیوں کی طرح دوسرے ممالک میں جا کر روزی روٹی کماتے تھے۔ دراصل ترکی کا تھوڑا سا حصہ یورپ کے اندر بھی آتا ہے۔ ترکی کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ ترکی میں اسکارف پہننے پر پابندی عائد تھی۔ مرد و عورت چاہتے تھے کہ پورے ترکی کو یورپ بنا دیا جائے۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد زیادہ عرصہ ترکی پر فوجی حکومت قائم رہی تھی، اور ان عرصوں کے دوران ترکی نے اسلام سے کوسوں دوری اختیار کر لی تھی۔ شروع میں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ اذان عربی کی بجائے مقامی زبانوں میں دی جانے لگی، اور اس جنگ عظیم کے دوران جب معاہدہ لوزان ہوا تو اس معاہدے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ترکی ایک سیکولر ملک بن چکا ہے۔ اس ملک میں اسلام کے پھیلنے اور اسلامی تقاریر کرنے پر بھی پابندی عائد ہو چکی تھی۔ ملک کی حالت یہ تھی کہ ملک کا مصروف ترین شہر استنبول گندگی کا ڈھیر بن چکا تھا، لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں تھا، گلی محلوں کی حالت ابتر ہو چکی تھی، اور اس شہر کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا وہ ٹریفک کا مسئلہ تھا۔ 27 مارچ 1994 کو وہ استنبول شہر کے میئر منتخب ہوئے تو انہوں نے بہت جلد ان سبھی مسائل پر قابو پا لیا۔ صرف استنبول شہر کی 4 سالوں کے اندر انہوں نے حالت بدل کر رکھ دی۔ 1998 میں انہوں نے فنڈامنٹلسٹ ویلفیئر پارٹی کی بنیاد رکھی۔ دسمبر 1997 کو رجب طیب اردگان نے ایک ترکی شاعر کی لکھی ہوئی نظم کو تھوڑا تبدیل کر کے پڑھ دیا۔ اسلامی تقاریر کرنے پر ملک میں پہلے سے پابندی عائد تھی، اور ایسے میں انہوں نے جس نظم کو تبدیل کر کے پڑھا
اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا تھا کہ یہ مسجدیں ہمارے قلعے ہیں، یہ گنبد ہمارے ہیلیمٹ ہے اور یہ مینار ہمارے سپاہیوں کے ایمان کی نشانیاں ہیں۔ ان کی اس تقریر کے بعد انہیں استنبول کے میئر کی سیٹ سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کے الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور انہیں 10 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، لیکن بعد میں ان کی سزا کو 4 ماہ کر دیا گیا اور انہوں نے ہنسی خوشی اس سزا کو قبول کر لیا۔ 2001 میں انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 2002 کے الیکشن میں پہلی بار انہوں نے پارٹی لیڈر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کی پارٹی نے اس الیکشن میں 34.3% کی شرح سے الیکشن کو جیت لیا۔ ترکی کی سٹاک ایکسچینج میں اس ایک دن میں 7% کا اضافہ ہوا تھا، لیکن اپوزیشن پارٹی نے عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ انہیں ملک کے وزیر اعظم بننے سے روک دیا گیا۔ ان کی اسی پرانی ایک تقریر کی وجہ سے ان پر بین لگا دیا گیا۔ طیب اردگان نے اپنے نائب عبداللہ گل کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے طیب اردگان کی سیٹ کو کینسل کر دیا اور اس سیٹ پر دوبارہ سے الیکشن کی منظوری دے ڈالی۔ 2003 میں جب وہاں دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے عبداللہ گل نے اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملاتے ہوئے قانون میں تبدیلی کروائی اور رجب طیب اردگان پر لگا بین ہٹوا دیا گیا۔ طیب اردگان نے 84% کی شرح سے کامیابی سمیٹتے ہوئے دوبارہ پارلیمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ نائب عبداللہ گل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور طیب اردگان ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ 2007 میں جب طیب اردگان صدارتی الیکشن کے لیے نامزد ہوئے تو ملک میں جگہ جگہ پر مظاہرے ہونے لگے، احتجاج ریکارڈ ہوئے اور انہوں نے اس بار صدر کی کرسی عبداللہ گل کے حوالے کر دی۔ اس سال ہونے والے قومی اسمبلی کے الیکشن میں ان کی پارٹی 46% کی شرح سے ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھی۔ 2011 میں ان کی پارٹی 327 سیٹوں کی جیت اور تقریباً 50% کی شرح سے کامیاب ہوئی تھی۔ طیب اردگان کو لگاتار تیسری مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہو چکا تھا۔ 28 اگست 2014 کو وہ ترکی کے 12ویں صدر منتخب ہوئے۔ ترکی کی تاریخ میں پہلی بار عوام کے ووٹ سے ایک صدر کا انتخاب ہوا تھا۔ 2019 میں ترکی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ایک بار پھر سے طیب اردگان کی پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ اب ترکی کے اگلے صدارتی انتخابات 2023 میں ہونے ہیں۔ آئینی مدت 4 سے 5 سال ہو چکی ہے۔ ترکی کے صدر کا کہنا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا۔ معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد ترکی قبرص کے مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس پانے کے لیے اپنی جان لگائے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان دوبارہ سے ملک میں واپس آ سکیں گے۔ باسفورس کے پانیوں سے گزرنے والے ہر بحری بیڑے سے ترکی ٹیکس وصول کیا کرے گا۔ ترکی کو خدا نے ایک ایسا حکمران دیا جو صرف ٹی وی شوز تک اپنی بات کو محدود نہیں رکھتا۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا، وہ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اس نے برما میں ہونے والے ظلم کے خلاف سب سے پہلے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ وہاں امداد بھی بھیجی۔ اس نے مسئلہ شام کے حل کے لیے نہ صرف اپنی فوج کو بھیجا بلکہ امداد بھی دی۔ اس نے مسئلہ فلسطین کی آواز، مسئلہ کشمیر کی آواز عالمی سطح پر بلند کی۔ پچھلے سال 2018 میں جب امریکہ نے یروشلم شہر کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا تھا تو رجب طیب اردگان نے کھلم کھلا اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے ایک تقریر کے دوران کہا کہ یروشلم مسلمانوں کا استنبول ہے، یروشلم مسلمانوں کا مکہ ہے، یروشلم مسلمانوں کا اسلام آباد اور جگارتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا حال یہی رہا تو کل مدینہ اور مکہ تک ان یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ عالمی سطح پر وہ مختلف ممالک سے بے شمار میڈلز اور اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ 2008 میں جب غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم پر اسرائیلی صدر کو معصوم بچوں اور خواتین کے قاتل اور قابض کہہ کر پکارا اور اس ملاقات کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے اس کارنامے نے صرف ترکی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ جب واپس اپنے وطن پہنچے تو ترک عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ترک عوام کی ان سے محبت دیکھیں۔ 2015 میں جب امریکی نواز آرمی نے ترکی پر کنٹرول سنبھال لیا تو طیب اردگان نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر اپنا ایک پیغام چھوڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کی غیور عوام سڑکوں پر آ گئی۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا جا رہا تھا جب ایک طرف ٹرین آرمی تھی اور دوسری طرف پولیس اور ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر لیے ترکی کی معصوم عوام جو ان ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی اور چند گھنٹوں کے اندر اندر فوج سے قبضہ واپس لے لیا گیا۔
इस बगावत में मुलव्वस सैकड़ों फौजियों को सजाएं हुई और इस बगावत को अंजाम देने वाला CIA का एजेंट जो तुर्की में रहाइश पजीर था उसे सजाए मौत सुना दी गई। अमेरिका ने अपने इस एजेंट को छुड़वाने के लिए तुर्की के स्टील और दीगर अशिया पर इजाफी टैक्स लगा दिया। तुर्की की मईशत कमजोर होने लगी, लेकिन इस बार भी तुर्की की गयूर अवाम ने मुल्क का साथ दिया। डॉलर बेचकर मुल्क की करेंसी खरीद ली। एप्पल और सैमसंग की जगह मुल्क की मोबाइल फोन को तरजीह दी। अमेरिका से आने वाले दसियों इकसाम के फ्रूट और दीगर साजो सामान पर तुर्की ने पाबंदी लगा दी। इस मौके पर कतर ने तुर्की का बड़ा साथ दिया, जिससे तुर्की की लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिला और तुर्की अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो गया। चंद माह पहले जब तुर्की ने रूस से एयर डिफेंस डील की तो अमेरिका ने तुर्की को धमकियां लगाईं, मगर तैयब उर्दगान ने इस बार भी अपनी बात पर कायम रहने का फैसला किया और अमेरिका को बतला दिया कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं। जब से तैयब उर्दगान आया है तुर्की वो पहले वाला तुर्की नहीं रहा। मुल्क में मेट्रो, रेल और एयरपोर्ट का जदीद निज़ाम बिछाया जा चुका है। दुनिया का दूसरा सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट बहुत जल्द इस्तांबुल का नया एयरपोर्ट होने वाला है। पाकिस्तान में लाहौर मेट्रो ट्रेन और डॉल्फिन फोर्स भी तुर्की की दी गई हैं। आज तैयब उर्दगान का नाम दुनिया में अपना नाम रखने वाले 500 बड़े मुसलमान लीडर में पहले नंबर पर होता है और हमारी दुआ है कि तुर्की उनकी क़यादत में ऐसे ही तरक्की करता रहे। अल्लाह हमारे मुल्क को भी तैयब उर्दगान जैसा एक हीरो दे, जिसने हालिया दिनों में लीबिया में सैकड़ों टैंकों के साथ अपनी फौज को रवाना किया। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तानी लीडर लीबिया से पाकिस्तानियों के निकल जाने की बात कर रहे थे। यही वो लीडर है जिसने अपने दौरे हुकूमत में IMF का 23 अरब डॉलर से जायद का कर्जा वापस करके IMF को कर्जे की ऑफर भी कर दी। तुर्की में 12 साल से कम उम्र बच्चों के कुरान पाक पढ़ने पर पाबंदी आयद थी। उन्होंने इस पाबंदी को खत्म किया, जिससे मदरसों में मौजूद 68,000 की तादाद 8 लाख में तब्दील हो गई। तुर्क सदर ने सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 17,000 नई मस्जिद तामीर करवाई और कई बंद मसाजिद को दोबारा बहाल किया। तुर्की में खवातीन दौरान ड्यूटी पर्दा नहीं कर सकती थी, लेकिन आज ये पाबंदी खत्म हो चुकी है। औरतें पर्दे के साथ ड्यूटी कर रही हैं। ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 26 अरब डॉलर से 150 अरब से भी तजावज़ करवाए। मुल्क में 26 नए एयरपोर्ट्स तामीर करवाए। दुनिया में साफ साहिलों का एजाज पिछले कई सालों से तुर्की को हासिल हो रहा है। तुर्की सिर्फ सियाहत से हर साल 40 अरब डॉलर से जायद आमदनी बना रहा है। इनके दौरे हुकूमत में पानी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया और बिलों में नुमायां कमियां की गईं। तुर्किश एयरलाइन को यूरोप की पहली और दुनिया की 7वीं बड़ी एयरलाइन का दर्जा दिलवाया गया। क्या आप जानते हैं कि रजब तैयब उर्दगान की तनख्वाह कितनी है? इस वक्त उनकी तनख्वाह 13,000 डॉलर से कुछ जायद है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 20 लाख के करीब बनती है। दोस्तों, ये थी तैयब उर्दगान की ज़िंदगी की कहानी। इनकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई और ना ही इस कहानी में मैंने सभी बातों की तफसील शामिल की है। मुआहदा लौज़ान क्या है, बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि 2023 के बाद तुर्की कैसा दिखाई देगा। आज की हमारी ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी बहुत जल्द ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।